السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ٹیچرز حضرات کا، اساتذہ کرام کا میں اپنے چینل اونلی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ کچھ دنوں سے سکشمتا 5 کا کلاس چل رہا تھا اور امتحان کے ڈیٹ نہیں آ رہا تھا کہ امتحان آپ کا کب ہوگا، اس وجہ سے ویڈیو کو کچھ دنوں کے لیے روکا گیا تھا۔ لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایگزام آپ کا ہونے والا ہے، تو ہم نے پھر سوچا کہ آپ کی اس نامکمل تیاری کو مکمل کیا جائے۔ لہذا ہم نے قواعد کے تعلق سے، گرامر کے تعلق سے مسلسل 11 ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اور خدا کے ذات سے پوری امید ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان 11 ویڈیوز کو دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ ایک بھی کوشچن آپ کا امتحان میں چھوٹے گا نہیں۔ اسی 11 ویڈیو کی پریکٹس سیٹ لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ کتنی آپ کی تیاری ہوئی ہے۔ جو حضرات ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اگر کسی وجہ سے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہم سے رابطہ پھر کریے کہ کہاں آپ کی کمی ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اور جو حضرات اب تک ہم سے نہیں جڑے ہیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ میرے پاس اگر تیاری کرتے ہیں تو آپ کو تینوں فیکلٹی پڑھائیں گے۔ قواعد یعنی گرامر بھی پڑھائیں گے، اردو ادب بھی پڑھائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو اقتباس یعنی ہم گدانس بھی آپ کو پڑھائیں گے، جسے 4 مرتبہ کے امتحان دیکھا گیا تھا تو ہر ایک میں سے کسی کو پوچھتا ہے، کسی کو نہیں پوچھتا ہے۔ کبھی صرف گرامر پوچھ دیتا ہے، تو صرف کبھی اردو ادب سے پوچھتا ہے، اور کبھی کبھی مکس کر کے پوچھتا ہے، اور کبھی کبھی گدانس بھی دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم تینوں کو پڑھ لیں، تینوں کو پڑھا لیا جائے، تاکہ کوئی بھی ایک کوشچن آتا ہے تو آپ آسانی سے اس کو سالو کر سکیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ قواعد پر مبنی سوالات ہیں، یعنی کہ اس طرح سے اسی ٹائپ کے کوشچنس آپ کے بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سوال پڑھنے کے بعد سے اس کا جواب کے دینے کے لیے میں توقف کروں گا، کچھ انتظار کروں گا کہ آپ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ آپ نے ان 11 ویڈیوز کو صحیح معنوں میں دیکھا ہے، ریویژن کیا ہے، بار بار مشاقی کی ہے، تو ایک بھی کوشچن آپ سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ تقریباً 100 سے زیادہ کوشچنس ہیں جو پریکٹس سیٹ میں لے کے آیا ہوں۔ یہ تمام کو اپنی ڈیفینیشن اور اس کی تفصیل سے ہم نے پڑھا دیا ہے۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں ہے قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جی، قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں 2 3 4 5۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ کو دینا ہوگا۔ قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ چلیے، اگر آپ نے سوچ لیا ہوگا یا کمنٹ میں جواب لکھ دیا ہوگا تو میں آپ کو دیتا ہوں جواب۔ دیکھیے کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو قواعد کے ہوتے ہیں 5 حصے ہوتے ہیں۔ میں نے ویڈیو کے اندر پڑھایا تھا، ویڈیو نمبر 1 یا ویڈیو نمبر 2 میں ہم نے تفصیل سے پڑھایا ہے کہ قواعد کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک علم حجہ ہوتا ہے، اور ایک علم نحو ہوتا ہے، ایک علم صرف ہوتا ہے، ایک علم بیان ہوتا ہے، ایک علم عروج ہوتا ہے۔ یہ تمام ہم نے آپ کو پڑھایا ہے۔ تو قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو 5 حصے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں حروف مرکب کی تعداد کتنی ہے؟ جی، حروف مرکب کی کل تعداد کتنی ہے؟ مرکب کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں بتایا گیا ہے۔ بتائیں گے کتنی ہے اس کی تعداد ہے؟ 10 15 20 یا 25۔ 10 15 20 یا 25۔ آپ کے جواب کا میں انتظار کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ریویژن صحیح معنی میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ صحیح جواب قواعد کی مرکب کے ٹوٹل 15 یعنی 15 حصے ہوتے ہیں، 15 تعداد ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کون کون؟ بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل 15 ہوتے ہیں۔ اس کو مرکب کہتے ہیں، یعنی مرکب اسے کہتے ہیں جو 2 لفظوں سے مل کے بنا ہو۔ بے جوڑ ہے برابر بھے، اس کو آپ مرکب بولیں گے کیونکہ بے اور ہے کو ملایا گیا ہے۔ جیم جوڑ ہے برابر جھے،
اس کو بولتے ہیں مرکب. تو مرکب کل کتنے ہیں؟ 15 ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 میں کہ احمد کی ٹوپی کالی ہے. جی احمد کی ٹوپی کا ہے؟ کالی ہے. بتائیں گے احمد کی ٹوپی کالی ہے، اس میں صفت کی نشاندہی کرنا ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ موصوف کسے کہتے ہیں؟ یہ تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے. احمد کی ٹوپی کالی ہے، اس جملے میں صفت کی نشاندہی کیجیے. صفت کون ہے؟ صحیح جواب آپشن آپ کا سی صحیح ہے، کالی صفت ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 میں کیا ہے؟ فعل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جی فعل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کام، ناکام، فعل، ان میں سے کوئی نہیں. بڑی تفصیل سے ذمہ داری کے ساتھ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے کہ فعل کا معنی کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم نے آپ کو لکھ کے دکھایا تھا. فعل جو ہے نا لکھنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فعلام، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فعلام. یہاں دیکھیے، اور ہم نے آپ کو بالکل تفصیل سے پڑھایا تھا فعلام ہوگا تو معنی کیا ہوگا، فعلام ہوگا تو معنی کیا ہوگا. یہ پوچھا ہے فعلام کے ساتھ فعل کا معنی کیا ہے، تو کام بھی دیا ہے، ناکام بھی دیا ہے، اور فعلام فعل بھی دیا ہے، اسے کوئی نہیں. تو بتایا تھا کہ فعلام سے ہوگا تو فعل کا معنی ہو جائے گا آپ کا کام. کیا ہو جائے گا؟ کام. وہی فعلام سے ہوگا تو ہو جائے گا ناکام. تو یہاں فعلام پوچھا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ فعلام. فعل کا معنی ہوتا ہے کام. یعنی آپ کو ہم پڑھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، اور آپ کا ریویژن بھی کرا رہے ہیں. دیکھتے ہیں سوال نمبر 5 میں قواعد کا وہ حصہ. جی قواعد کا وہ حصہ جس میں حروفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہجہ، علم صرف، علم بلاغت، علم عروج. دیکھیے 4 دیا ہوا ہے، یہ چاروں کے چاروں کیا ہے؟ علم قواعد کے حصے ہیں. اور آپ نے پہلے کوشچن بتایا تھا کہ علم قواعد کے 5 حصے ہوتے ہیں. یہ کون چھوٹا ہے؟ علم نحو. تو علم حجہ، علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، علم عروج، یہ 5 حصے قواعد کے ہوتے ہیں. تو پوچھ رہا ہے کہ علم عروج یعنی کہ قواعد کا وہ حصہ جس میں حروفوں کے بارے میں جانکاری کی جائے کسے کیا کہتے ہیں؟ حروفوں کے بارے میں. ہر ایک کا ڈیفینیشن، ہر ایک کی تعریف الگ الگ ہے. تو جہاں حروفوں کے بارے میں ہے بتائیں گے وہ آپ کا آپشن اے صحیح ہے، علم ہجہ. علم ہجہ میں حروفوں کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے. جہاں شعر و شاعری کے بارے میں کہ وہ قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری سے بحث کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں پر علم عروج پر ٹک لگائیں گے. جب شعر و شاعری کے بارے میں پوچھے تو حروف کے بارے میں پوچھے تو آپ کو بتائیں گے کہ علم ہجہ ہے. چلیے جملہ کے بارے میں پوچھے تو علم صرف بتائیں گے، علم نحو بتائیں گے. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کا 6 ہے شاعر کا وہ نام. جی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. شاعر کا وہ نام جسے وہ اپنا اشعار میں استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہو بہو ایسے ہی کوشچن آپ سے بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں. شاعر کا وہ نام جسے وہ اپنا اشعار میں استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، خطاب، عرف، تخلص. صحیح جواب کیا ہوگا بتائیں گے آپ؟ شاعر کا وہ نام جو اپنے اشعار کے آخر میں استعمال کرتا ہے کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب اس کو تخلص کہتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں. جی سوال نمبر 7 میں آ گیا علم عروج میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ علم عروج میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ بتائیں گے لفظوں کی، جملوں کی، شعر و شاعری کی یا کہانی کی؟ صحیح جواب علم عروج. شاعر علم عروج میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ صحیح جواب آپشن سی ہے، شعر و شاعری کی. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کا 8 ہے اعراب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جی اعراب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا دوڑانا، گھوڑے پہ سوار ہونا، سفر کرنا، ان میں سے کوئی نہیں. اعراب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ چاہیں تو کاپی پہ آپ لکھ سکتے ہیں صحیح جواب اس کا
یا آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اعراب کا لفظی معنی ہوتا ہے گھوڑا دوڑانا، گھوڑا دوڑانا، آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 9 میں ہے کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھی کوشچن اس میں جتنا آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو 11 ویڈیوز کے اندر نہ پڑھا دیا ہو، بس صرف آپ کو دھیان سے سننے کی اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش، تشدید۔ جی بتائیں گے کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن آپ کا بی صحیح ہے، زیر۔ کسرہ کا مطلب زیر۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، سوال نمبر آپ کا 10 ہے۔ 10 ذیل میں الف ممدودہ کی مثال۔ جی ذیل میں الف ممدودہ کی مثال کون سا ہے؟ بتائیں گے آپ۔ اب الف کی 3 قسمیں ہیں، الف ممدودہ، الف کی 2 قسمیں ہیں، الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ الف ممدودہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے، الف مقصورہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کو ڈیفینیشن یاد ہے، تعریف جانتے ہیں، پڑھائی آپ نے کی ہے، ویڈیوز کو دیکھا ہے، تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ذیل میں الف ممدودہ کی مثال، صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن آپ کا سی صحیح ہوگا۔ کیوں؟ ممدودہ کہتے ہیں اس الف کو، الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس الف کو کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے کہ آج، آم، آگ، ہے نا۔ تو جس الف پہ مد ہو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اب، شام، آم اور آج سب میں ڈیفرنس ہے، فرق ہے، تو آپ کا آپشن سی صحیح ہے، آج اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 11 میں، قاف حروف ہے، قاف حروف ہے، حلقی ہے، خنقی ہے، اسنانی ہے، شفوی ہے۔ تو قاف جو ہے کون سا حرف ہے آپ کو بتانا ہے۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب ہوگا آپشن آپ کا اے صحیح ہے، حلقی ہے، جو حلق سے پڑھتے ہیں، حمزہ، عین، ہا، غین، خا، یعنی قاف جو ہے عرف حلقی ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 12 میں، ذیل میں واو معروف کی مثال۔ جی ذیل میں واو معروف کی مثال۔ اب واو معروف کسے کہتے ہیں؟ جب تک کسی چیز کی تعریف نہیں جانیں گے، جب تک کسی چیز کے بارے میں نہیں جانیں گے، اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی چیز کی جانکاری کے لیے ہم نے 11 ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، ایک ایک چیز کو سمجھا کر رکھا ہے۔ تو ذیل میں واو معروف کی مثال کیا ہے؟ طول، تھوڑا، موڑ، چوڑا، واو معروف۔ صحیح جواب آپشن آپ کا اے صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ یہاں آپ کو سب پر اگر میں آپ کو تفصیل سے بتاتے چلوں تو وقت زیادہ لگے گا، اس لیے آپ کو وہاں پڑھنا ہوگا ویڈیو میں جا کر کے کہ کون سا صحیح ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 13 میں، ذیل میں واو معدولہ کی مثال۔ ذیل میں واو معدولہ کی مثال، واو معدولہ کسے کہتے ہیں؟ واو کی 3 قسمیں بتایا گیا آپ کو ویڈیو کے اندر، واو معروف ہے، واو مجہول ہے، واو معدولہ ہے۔ جب تینوں کی تعریف کو اگر آپ نے سیکھا ہے، جانا ہے، تو واو معدولہ کی مثال چننے میں کوئی آپ کو وقت نہیں لگنا چاہیے۔ بتائیے ذیل میں واو معدولہ کی مثال کون ہے؟ خوب، خواب، جواب، وہاں، واو معدولہ۔ صحیح جواب ہوگا آپشن آپ کا بی ہوگا۔ پوچھیں گے کیوں؟ جواب میں بھی تو الف ہے، واو ہے، تو ہم بتائیں گے کہ واو معدولہ اس واو کو کہتے ہیں جو واو لکھنے میں تو آئے مگر پڑھنے میں نہیں آئے۔ جی جسے جواب میں واو پڑھ رہے ہیں لیکن خواب لکھا پڑھتے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، ہم نے ایک درخواست لکھا ہے نا، ہماری خواہش ہے، تو خواہش لکھتے ہیں، خواہش پڑھتے ہیں، خواب لکھتے ہیں، خواب پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو ان چیزوں کو جو آپ کو لکھا جائے مگر پڑھا نہیں جائے اس کو ہم واو معدولہ بولتے ہیں۔ تو آپ کا 13 کا آپشن بھی بالکل رائٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 14 میں کیا ہے، ابجد ادریسی میں میم کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے یہ بھی آپ سے آ سکتا ہے، الف سے یا تک جتنے حروف ہیں
ان کے ایک ایک حروف کے آپ کو کاؤنٹنگ یعنی کہ عدد مانگ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ یہاں دیا ابجد ادریسی میں میم کی تعداد کتنی ہے؟ 10 20 30 40۔ تو یاد کیجیے کہ میم کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو میم کی تعداد جیسے الف کا 1 ہے، با کا 2 ہے، ایسے کر کے آتا ہے۔ میم کا آپ کا 40 ہے، میم کا کتنا ہے؟ 40 ہے۔ آپشن ڈی آپ کا صحیح ہے کہ میم کی تعداد کتنی ہے؟ 40 ہے۔ زو کا 900 آتا ہے، غین کا 1000 آتا ہے، رے کا 200 آتا ہے، بڑی شین کا سے کا 500 آتا ہے۔ سب الگ الگ چیزوں کو آپ کو جاننا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 15 میں، ذیل میں حروف مرکب کی مثال، اس سے پہلے بھی آیا تھا اور یہاں بھی آ گیا وہی سوال کہ مرکب کی مثال کون سا ہے؟ بے، فے، فے، یہ۔ اس میں دیکھیے اسے مرکب کون ہے؟ صحیح جواب آپ کا آپشن سی ہے، کیونکہ پے میں ہے ملا کے فے بنا ہے، پے میں ہے ملا کے فے بنا ہے تو یہ آپ کا مرکب ہو جائے گا۔ پھر یاد کر لیجئے جو الگ الگ حروف ہوتے ہیں اس کو مفرد بولتے ہیں، جیسے کہ بے ہے اور فے ہے بڑا والا، اور آخر میں یہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اور فے جو ہے، پے جو ہے، بھے جو ہے، چھے ہے، گھے ہے، ٹھے ہے، یہ سب کیا ہے؟ مرکب ہے۔ ایسے آپ کے 4 الفاظ دے کر کے پوچھے گا کہ مرکب کون ہے، تو دیکھیے گا جو 2 میں حرف مل کر کے بنا ہے اس کو چنیے گا کہ یہ مرکب ہے۔ اب دیکھیے نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 16 میں، عالم کی جید ہے، جی عالم کی جید ہے، علم، جاہل، بے علم، تعلیم۔ جید کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ جید کہتے ہیں اپوزٹ کو، جید کہتے ہیں الٹا کو۔ تو علم کا کیا ہوگا؟ ہے نا، بے علم ہوگا، عالم کا کیا ہوگا؟ جاہل ہو جائے گا، عالم کا جید جاہل ہو جائے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 17 میں، ذیل میں مصدر کی مثال، مصدر کسے کہتے ہیں، مصدر کی پہچان کیا ہے، یہ سب ہم نے آپ کو سکھایا ہے ویڈیو کے اندر۔ یعنی کہ 1 سے 11 تک اگر ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھا ہے، میرے خیال سے کوئی بھی ٹیچرس، کوئی بھی اساتذہ کرام اس کا جواب نہیں چوک سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خاطر میری تمام 11 ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گروپ جوائن کریں۔ بالکل آسان طریقے سے تمام چیزوں کو میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ پہلے گرامر کی ویڈیو کلیئر کروں گا، اس کے بعد سے آپ کو اردو ادب پڑھاؤں گا، پھر آپ کے اقتباس یعنی گدھان سے بھی پڑھاؤں گا، تاکہ ایک بھی کوشچن آپ کا امتحان میں چھوٹنے نہیں آئے۔ 20 میں انشاءاللہ 18 19 نمبر آپ کا آنا تو آنا ہے، 22 میں۔ چلیے، تو ذیل میں مصدر کی پہچان، تو اس کا آپشن آپ کا اے صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ تو مصدر کی پہچان ہے اردو میں آخری میں نہ آتا ہے، آنا، جانا، کھانا، مارنا، لینا، دینا، پکڑنا، سب کیا ہے؟ جس کے آخر میں نہ آتا ہے وہ سمجھیے کہ آپ کا وہ مصدر ہے۔ تو مصدر کی پہچان اردو میں آخری میں نہ آتا ہے، اور فارسی میں دال نون ہوگا یا تا نون ہوگا، جیسے آمدن، رفتن، خفتن، سب کیا ہے؟ وہ فارسی کی پہچان ہے، اور اردو میں آخری میں نہ آتا ہے، آنا، جانا، کھانا، یا لکھا ہے آنا۔ آپشن یہ آپ کا بالکل پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 17 کے بعد 18 میں جاتے ہیں۔ صرف 25 کوشچن آپ کو دیں گے، یعنی کہ آپ کی پریکٹس کرایا جا رہا ہے۔ ذیل میں ضمیر کی مثال کون سا ہے؟ جی ضمیر پوچھ رہا ہے، ضمیر کی مثال۔ تو ضمیر بھی آپ کو بہت تفصیل سے پڑھایا گیا ہے۔ تم، احمد، کھانا، یہاں، بتائیں گے اس میں ضمیر کون سی ہے؟ صحیح جواب اس میں ضمیر کی آپ کو پہچان ہے، مثال دینا ہے۔ آپشن آپ کا اے صحیح ہے۔ کون ہے؟ یہ آپ کا بالکل صحیح ہے، تم، ہم، وہ، تم، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ضمیر کی پہچان ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کا 19 میں، اضف معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 5، 7، 10۔ اس میں معرفہ کی صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس میں معرفہ کی اگر آپ نے صحیح تیاری کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ میں کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کا 20 ہے، وہ اسم معرفہ، وہ اسم معرفہ جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کوشچن آپ کے سکشمتا 3 میں آیا ہوا تھا۔ وہ اسم معرفہ جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بتائیں گے؟ صحیح جواب، صحیح جواب آپشن آپ کا بی صحیح ہے، اس میں اشارہ کہتے ہیں، اس میں اشارہ۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 21 میں، آم کی عام گٹھلیوں کے دام ذیل میں سے کیا ہے؟ محاورہ ہے، مصرع ہے، ضرب المثال ہے، یا فقرہ ہے؟ آم کی عام گٹھلیوں کے دام،
बताएंगे क्या है। ये आपका ज़रबुल मिसाल है। क्या ज़रबुल मिसाल है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 22 में ज़ैल में मुहावरा की मिसाल। मुहावरा की मिसाल, ज़ैल में मुहावरा की मिसाल। यहाँ आओ, 9 2 11 होना, न जाने आंगन टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मुहावरा की पहचान क्या है कि उसका आखिरी में ना आता है। 9 2 11 होना, है ना, आपे से बाहर होना, है ना, पैजामे से बाहर होना, इसे बोलते हैं ना। तो ना आ रहा है तो आपको जब भी पहचानना होगा तो मुहावरे में ना आखिरी में आता है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, यह आपका ऑप्शन बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में करना से इसमें आला क्या होगा। करना से इसमें आला क्या होगा। इसमें आला को जानेंगे, इसमें आला किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो करना से इसमें आला क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही है, करनी। करनी आला कहते हैं जो औजार को बताए, और करनी क्या है, करनी क्या है, जिसे राज मिस्त्री गिलवा और मसाला रखते हैं ना दीवार पे, ईंट पे, तो उसको बोलते हैं करनी। तो इसमें आला क्या हो गया, एक औजार हो गया, और वो करनी क्या है, एक औजार है, लिहाजा इसमें आला की मिसाल, इसमें आला की पहचान क्या है, करनी से किया जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 24 में एक तीर से 2 शिकार का माना क्या होता है। एक तीर से 2 शिकार का माना क्या होता है। 25 क्वेश्चन ही सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा, एक प्रैक्टिस कराया जा रहा है। एक तीर से 2 शिकार का मतलब कि एक साथ में 2 काम करना जी, एक साथ में 2 काम करना। आपका 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है, एक साथ 2 काम करना। देखते हैं सवाल नंबर 25 में वह नज़म जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल, उसे क्या कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन, ये 25 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11 में पढ़ाया गया है। यानी एक भी क्वेश्चन अब तक जितना हमने पढ़ाया है, शायद 1 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमने आपको न समझाया हो 11 वीडियो में और न बताया हो, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11 में पढ़ाया गया है कि जो नज़म 3 मिसरों मुश्तमिल से क्या कहते हैं, मखमस, रुबाई, क़िता, मसलस या मुसल्लस। तो याद कीजिए कि क्या जवाब सही होगा। अगर आप वाकई सही मायने में तैयारी किया है, चाहे मेरे पास तैयारी किया हो या कहीं से तैयारी किया हो, आपको जवाब देना होगा कि जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। कहीं 3 आएगा, कहीं 4 आएगा, कहीं 5 आएगा, और कहीं 6 भी आएगा। इन तमाम को हमने अपने वीडियोस में पढ़ाया है। वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11 में आप 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब अगर जानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो हमारे 10 और 11 जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको समझ में बात पूरी आ जाएगी। मिलूंगा दूसरी वीडियो में इस बात को कहते हुए कि हमारी काविश अगर आपको अच्छी लगती है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह पढ़ाई का सिलसिला मुस्तकिल चलता रहेगा। इम्तिहान जब भी बोर्ड ले, हमें इंशाल्लाह आपको डेली पढ़ाऊँगा। तो फिर दूसरे वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।